طائف والوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب ظلم و تشدد کیا، جبر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی تو فرشتہ حاضر ہو گیا، خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی آپ حکم دیں ان طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہی فالو کرتے ہیں، وہ بھی درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور وہ درگزر سے کام لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چڑیا وغیرہ ان پہ فضلہ کر دے تو وہ غصے سے دیکھیں اور اللہ معاف فرمائے اس کو چڑیا کو ہی مار دیں، یا کسی شاگرد نے وہ لوٹا رکھا اور اس کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ نہ ہوئی تو غصے سے دیکھا تو اس کو ختم کر دی۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں یا جنہیں کرامات بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ در حقیقت کرامات نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ اللہ کے اولیاء کو زیب دیتا ہے۔ وہ تو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ میرے نبی کی شانیں ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اسی طائف کی بستی میں محمد بن قاسم پیدا ہوئے، انہی طائف والوں میں پیدا ہوئے، اسی خاندان میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ تو میرے نبی کی دعاؤں کو عملی شکل میں لوگوں نے دیکھا۔